بہترین پرفارمنس کرو. لائن کیا ہے ڈیلیور کروائے. آئی رضا جو سبب بنے. لائن گلوریس نام سے شروع کراتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ. لا الہ الا اللہ العظیم. لا الہ الا اللہ الکریم. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. All that is in the heavens and earth extols the limitless glory of God Almighty. All dominion, all praises belong to Him alone. He has the infinite power to will anything. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. وہی ایک اکیلا مالک جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وہی ایک اکیلا جس نے اس کائنات کو دن اور رات کے آنے جانے کے ایک سسٹم کا پابند بنایا. انسان کے سامنے پھیلی ہوئی کائنات اسی رب کا ایک عظیم الشان تعارف اور انٹروڈکشن ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. یہ کائنات اسی کی بنائی ہوئی ایک کنٹینیوس پروڈکٹیو انڈسٹری کی طرح چل رہی ہے جس میں مختلف قسموں کی چیزیں اپنی الگ الگ خصوصیتوں اپنی ڈیفرنٹ پراپرٹیز کے ساتھ اپنے رب کی اپوائنٹڈ ڈیوٹیز کو انجام دیے چلے جا رہی ہیں، جو اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کارخانہ قدرت کا کریٹر ایک اکیلا اللہ ہے. کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجھیدار نہیں، کوئی اس کا ایسوسیٹ نہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اس دھرتی پر ایک ہی خوراک سے الگ الگ جانداروں کا پایا جانا اس کی بے حساب قدرتوں کا ایک معمولی سا نمونہ ہے. ساری کائنات میں ہر قسم کی نشانیاں اور مخلوقات اپنے ایک اکیلے خالق کا پریچے دے رہی ہیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس کی بے شمار قدرتیں اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ کوئی دیکھنے سننے والا ان کو دیکھنے سننے سے محروم نہ رہے اور کوئی عقل والا ان کو پانے سے ونچت نہ رہ جائے. سنجیدگی سے سوچنے والا اس پر گہرائی سے غور و فکر کرے. جو دلائل پر غور کرتا ہو، جو سچائی کو جاننے کے معاملے میں سنجیدہ ہو، جو مصلحتوں سے اوپر اٹھ کر رائے قائم کرے، جو ظاہری چیزوں میں الجھ کر نہ رہ جائے بلکہ ظاہری چیزوں کے پیچھے چھپی باطنی حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کرے. اپنے کانوں اور نگاہوں سے غفلت کے پردوں کو ہٹاتے ہوئے حقیقت کو دریافت کرے تو اس کا وجود، اس کا ضمیر اپنے رب کی نعمتوں پر شکر گزاری کے جذبوں سے لبریز ہوتے ہوئے بے ساختہ پکار اٹھے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ایسے ہی غور و فکر کرنے والے بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. انسان کی عقل مندی، اس کی لاجک اینڈ ریزننگ، اس کے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اینڈ تھنکنگ پروسیس کی غذا ہوتی ہے جو اس کے اندر تدبر اور تفکر کی صلاحیت کو زندہ رکھتی ہے. سیلف تھنکنگ پروسیس اور ذاتی سوچ کے ذریعے ایک ڈیولپ پرسنالٹی کی صورت میں انسان کے اندر ایک نکھار آتا ہے. اللہ نے ہر انسان کو لامحدود اور ان لمیٹڈ صلاحیت دی ہے اور انسان کو سارا خطاب اس نے اپنی کتابوں کے ذریعے جو کیا
وہ انسان کی عقل اور ریزننگ کی بنیاد پر کیا ہے کہ اپنے سیلف تھاٹ پروسیس کے ذریعے انسان اپنے اندر ایک ایسی شخصیت کی تعمیر کرے، ایسی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے جو اللہ کو مطلوب ہے کہ انسان کا ایمان اس طرح تیار ہو کہ اس کا ایمان ایک یقینی کیفیت اختیار کرتے ہوئے پکار اٹھے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ رب ہمارے، آپ نے یہ ساری کائنات کو بغیر کسی مقصد کے نہیں بلکہ ایک بامقصد حق اور پرپس فل ٹروتھ کی بنیاد پر بنایا، اور ایک انسان جب اس حقیقت کو دریافت کرے گا تو اس کا تکبر ٹوٹے گا، اس کا پرائیڈ ختم ہو جائے گا، اس کی استغنائی کیفیت اور سیلف سفیشنسی کی ٹینڈنسی جو ہے وہ جھکے گی اور دعا کرے گا اپنے رب سے کہ رب میرے، آپ کی سبحان ہے، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، نرالی اور اچھوتی ہے آپ کی ذات اقدس، بس مجھے آپ جہنم کی آگ سے نجات دے دیجئے۔ میں آپ کی تکبیر بیان کرتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہ توحید کا نظریہ ہے جس کو ڈسکور کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جن کی دعا تھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس دعا کا ایسا مذاق بنا ہے امت میں کہ اس کو بکرا کاٹنے کی دعا بنا دیا گیا، اور یہ کسی غیر نے نہیں بلکہ ہم نے خود نے بنایا ہے، جبکہ اس کا اصل معنی اور اس کا ایسنس اور اس کی روح ہمیں سمجھنا ہوگا اللہ کی کتاب کے ذریعے کہ یقیناً میں نے اپنی ساری توجہات اور اپنا سارا رخ، اپنی ساری مرضی اور خواہشات، اپنی عبادتوں کے تمام جذبے ایک اکیلے مالک کو سمرپت کر دیے جس نے آسمانوں اور زمین کو ڈیزائن کیا، اوریجنیٹ کیا، اور میں اپنے ان جذبوں میں کسی غیر اللہ کو ذرا سا بھی شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس دریافت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت کے حساب کا ایسا فکر مند انسان بنایا کہ بے ساختہ انہوں نے دعا کی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ میرے مالک ہیں، اور نہ صرف میرے ہی مالک ہے بلکہ آپ کائنات کے ایک ایک ذرے کے مالک ہیں، بس مجھے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا دیجیے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ مال و دولت، نہ جتھا، نہ جماعت، نہ فالوورز، نہ کوئی اولاد یا مین پاور۔ کام آئے گا تو الا من اتى اللہ بقلب سلیم، آپ کی بارگاہ میں جھکا جھکا دل کام آئے گا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے آپ کی تکبیر بیان کرنے والا دل کام آئے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی یاد میں ہم آج بقرہ عید منانے جا رہے ہیں۔ بقرہ عید، اس عید کا مذاق ہم نے ایسا بنایا کہ عید الاضحیٰ یا عید الضحیٰ اس کا نام ہے، یہ اب تک ہم دنیا کو بتا نہ سکے۔ ہم یہ نہ بتا سکے کہ انسانوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لانے والا دن ہے آج۔ اس لیے بتا نہ سکے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو اللہ کی کتاب کے ذریعے پہچانا ہی نہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کئی طرح کی آزمائش اور قربانیوں سے بھری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے رب کی طرف سے ان سب آزمائشوں کے پیمانوں پر اس طرح کھرے اترے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی وفاداری کے تمام تقاضوں کو پورا کیا، اور اس میں بھی انہیں کئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ گھر سے بے دخل کیے گئے، والد نے دھمکی دیتے ہوئے گھر سے نکال دیا، قوم نے ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور یہاں تک کہ انہیں زندہ آگ میں ڈال دینے کا فیصلہ وقت کے حاکموں نے کر دیا۔ ہجرت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ان سب فتنوں سے میں ہی ہجرت کر جاتا ہوں، میرے رب کی خاطر وہی مجھے گائیڈ کرے گا۔
اور پھر ایک ایسی آزمائش کے دور سے وہ گزرے جس کے تعلق سے آیت ملتی ہے رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. انہوں نے دعوتی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے رب سے اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کا سلسلہ چلتا رہا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بڑھاپے میں حاصل ہوئی اولاد کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس معاملے میں رائے پوچھی. یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اگر واقعی یہ اللہ کا حکم ہوتا تو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے رائے لیتے ہی نہیں بلکہ فوراً اس پر عمل کر جاتے. لیکن انہوں نے اپنے بیٹے سے رائے لی کہ اس تھنلی پاپولیٹڈ سنسان اور بے آب و گیاہ وادی میں بسا کر میں تمہاری اپورچنٹیز کو تو کل نہیں کر رہا ہوں. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. بیٹے نے بھی اپنے والد کو یہ یقین دلایا کہ وہ صبر سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. اور اس طرح دونوں ایک رائے پر متفق ہوئے اور اسے اللہ کا حکم سمجھ کر اس حکم پر اپنی پیشانی جھکا دی. تو وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. رب کی طرف سے ندا آتی ہے کہ ابراہیم تم نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا, ہم محسنوں کو ایسے ہی نوازتے رہتے ہیں. یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی جس میں ابراہیم تم کھرے اترے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی روح, ان کی سیکریفائسز کا ایسنس ہم قرآن مجید سے سمجھیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ عبادتیں جب جب رسموں کا روپ اختیار کر لیتی ہیں تو اس کی روح اور سپرٹ غائب ہو جاتی ہیں. ساتھ ہی عبادتوں کے نام پر اور بھی دوسری چیزیں عبادت کا روپ لے لیتی ہیں اور پھر رفتہ رفتہ یہی چیزیں زیادہ اہم ہو جاتی ہیں. اس طرح جو حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا اس پر تو عمل نہیں ہوتا بلکہ ایک فیسٹیول, ایک تہوار دین کے نام سے سوسائٹی میں بڑے زور اور شور سے رواج پکڑ لیتا ہے. آج ہم مسلم ممالک کا حال دیکھیں, اس کے علاوہ خود ہمارے ملک کا کیا حال ہے یہ دیکھیں. ایک ہی دن میں تقریباً 5,000 کروڑ روپیوں سے زیادہ کے جانوروں کو قربان کر دیا جاتا ہے جس سے ڈیمانڈ اور سپلائی میں فرق آ جاتا ہے. اور پھر قربانی کے گوشت کی جو بے حرمتی اور بربادی ہوتی ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے. کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایسا حکم خدا کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ جو قرآن ولا تسرفوا اور ولا تبذر تبذیر یعنی چیزوں کی بربادی اور فضول خرچی سے سختی سے منع کرتا ہے, کیا وہ اتنی بربادی کو جائز بتا سکتا ہے؟ تقریباً ایک ہی دن میں اتنے روپیوں کا گوشت کھا کر ختم کر دیا جاتا ہے. کیا ان روپیوں میں سے کچھ رقم سے ہم کوئی تعلیمی ادارہ, کوئی ہاسپٹل یا کوئی یتیم خانہ تعمیر نہیں کر سکتے جو صدیوں تک انسانیت کے کام آ سکے؟ آج بھی ہم دین کے نام پر پیسے اور وقت کی بربادی کرنے کو تیار ہیں لیکن انسانوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں ہمارا کوئی رول دکھائی نہیں دیتا. آج ہم ایک ایک چیز کے لیے دوسروں کے محتاج بنے ہوئے ہیں. ہم خود سوچیں کہ ہم نے دنیا کو کیا دیا. آج دنیا میں ہمارے پاس خوبصورت اور عالی شان عبادت گاہیں تو ہیں لیکن کوئی تعلیمی ادارہ, کوئی ہاسپٹل ہمارا نہیں ہے. ہماری سوچ کا یہ حال ہے کہ ہم امریکہ اور یورپین ملکوں کو دن رات برا بھلا اور جہنمی کہتے رہتے ہیں, ان کے لیے بد دعائیں کرتے تھکتے نہیں, لیکن اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجنا ہماری پہلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہاں بھیجیں. ہمارے پڑوسی ملک کے کچھ سمجھدار سوچ والے لوگوں نے سروے کرتے ہوئے ایک حساب نکالا کہ اس ملک کے سارے لوگ عید الاضحیٰ کی قربانیوں کو اگر قربان کر دیں گے اور ان رقموں کو پراپرلی چینلائز کرتے ہوئے فضول خرچی کو روکیں گے تو سارا ملک انشاءاللہ 5-7 سالوں میں قرضوں سے آزاد ہو سکتا ہے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین.
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھلا دی گئی تعلیمات کو ریوائیو کرنے کے لیے اس سنسار کے مالک نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوائنٹ کرتے ہوئے ان پر اپنا آخری پیغام قرآن مجید نازل کیا، لیکن ان کو بھی وہی ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فیس کرنی پڑی تھی۔ ہر کانفلکٹ کو اوائڈ کرتے ہوئے مسلسل 13 سالوں تک ون سائیڈڈ صبر کرتے ہوئے امن و امان کی خاطر ہجرت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس ہجرت کے بعد بھی امن و امان کو ڈسٹرب کیا جانے لگا اور جنگ اور جدال کا بازار گرم کیا جانے لگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر بھی آفینسو اور اقدامی جنگ نہیں تھی بلکہ ڈیفینسو اور دفاعی جنگ تھی، اور اس میں بھی رسول رحمت للعالمین اپنی جان کے دشمنوں پر بھی سرتاسر رحمت بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سورۃ الانفال کی ایک آیت پر آپ لوگوں کی توجہ دلاتا ہوں، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو 26 آیتوں کا فتنہ اٹھا ہے کہ قرآن مجید میں سے 26 آیتیں نکال دی جائیں، ان آیتوں میں اس سے پہلے والی آیت نمبر 65 بھی تھی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پہلو دیکھیں۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، کہ جنگ میں پکڑے گئے قیدیوں کو بھی جنگ کا زور اور ٹینشن ختم ہونے تک ہی روکا جا سکتا ہے۔ جنگ کا ماحول ختم ہو جائے اور امن و امان کا ماحول پریویل ہو جائے تو فوراً قیدیوں کو چھوڑ دینا ہوگا، اور ان قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک والا معاملہ کیا جائے، ان سے یہ کہتے ہوئے کہ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان سے کہو کہ اگر اللہ تم میں کوئی بھلائی اور خیر پاتا تو تمہیں بھی اپنی طرف سے خیری خیر سے نوازتا، اور جو کچھ تم نے کھویا ہے وہ تمہیں واپس دے دیا جائے گا، اور اللہ تمہیں بخش بھی دے گا، تمہیں معاف کر دے گا، وہ مغفرت کرنے والا مہربان رب ہے۔ اور اس آیت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرتے ہوئے جنگ بدر کے قیدیوں میں سے کچھ کو رینسم لیتے ہوئے چھوڑا، اور جن کے پاس رینسم دینے کے لیے کچھ تھا نہیں تو انہیں اس شرط پر چھوڑا کہ وہ صحابہ کرام کو تعلیم دے کر چھوٹ سکتے ہیں، اور اس طرح جنگ بدر کے کافر قیدیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے استاد بنانے میں اسلام کو آڑے نہیں آنے دیا، اور دنیا انسانیت کو سبق دیا کہ تعلیم حاصل کرنے میں مذہب کی کوئی شرط نہیں ہوگی۔ اور ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلا تعلیمی ادارہ مدینہ منورہ میں جو کھلا وہ سیکولر پرنسپلز کی بنیاد پر کھلا، جس میں مذہب کی کوئی شرط نہیں تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے دشمنوں پر بھی سرتاسر رحمت بنے ہوئے ہیں۔ ہدیہ درود و سلام پڑھیں ہم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان۔ لیکن ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں اعتراض والی 26 آیتوں میں سے ایک بھی معلوم نہیں ہے، لیکن 52 گالیاں ضرور ہمیں یاد ہیں جو ہم واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر اس آدمی کو دیے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں ہر معاملے میں ایک ہنگامہ کرنے کی عادت سی بن گئی ہے، معاملے کی گہرائی جانے بغیر۔ 26 آیتیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن 52 گالیاں ضرور ہمیں معلوم ہیں، اور ایسے فتنے کوئی نئے نہیں ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ فتنے اٹھے تھے۔ کیا ہدایت ہمیں ملتی ہے اس میں ہم غور کریں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، اور جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جنہیں آخرت پر یقین نہیں ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ اس کے علاوہ،
یا اسے بدل ہی دو۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا کہ تلوار نکال کر کاٹ ڈالو ان کو یا گالیاں دیتے ہوئے بھگا دو، نہیں، بلکہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے اور میں جرت نہیں کر سکتا کہ اپنی مرضی سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں، بلکہ مجھے بھی اسی کتاب کو فالو کرنا ہے، اور مجھے اس بات کا خوف بہت ستاتا ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود اپنے رب کی سزا میں دھر لیا جاؤں گا۔ تو اس آیت سے ہم سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت نہیں کہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی کر سکیں، تو کیا کوئی اور کر سکتا ہے؟ ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں کہ یہ کتاب آج کے دور میں ہم سے کیا بات کر رہی ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ جن 26 آیتوں پر اعتراض اٹھایا گیا، کیا ان 26 آیتوں میں سے ایک بھی ہمیں معلوم ہے؟ جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو ہمیں کون سا قرآن یہ حق دیتا ہے کہ ہم اس شخص کو گالیاں دیں؟ دینداری دکھاوے کا نام نہیں، شور شرابے کا نام نہیں، بڑی بڑی عالیشان مسجدیں بنانے کا نام نہیں۔ بڑے دل کے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، بمبئی کی ایک مسجد کے گنبد پر 24 کیرٹ سونے کا پالش چڑھاتے ہوئے اسے سجایا جا رہا ہے، ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ کیا اللہ کو یہ سب دکھاوے چاہیے یا اسے ہمارا تقوی چاہیے؟ ہماری مسجدیں اس وقت شوبھا دے گی جب امت میں کوئی ایسی جھونپڑی نہ ہو جس کے رہنے والوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں، کوئی ایسا پریوار نہ ہو کہ اس میں بچوں کی پڑھائی کا خرچہ نہ اٹھ سکے۔ اس وقت ہماری مسجدیں چچے گی جب یہ امت واقعی میں زکوٰۃ دینے والی بنے نہ کہ لینے والی بنے۔ اور یہ بات میں اپنے دل کے درد سے کہہ رہا ہوں۔ اس آیت کے تحت جو سورۃ التوبہ میں ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا حاجیوں کی خدمتیں کرنا اور مسجد الحرام کی تعمیر کرنا ہی تم نے نیکیاں سمجھ لیا؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے ساتھ بس یہی ایسی ایمانداری ہے جس سے تم کامیاب ہونا سمجھ رہے ہو؟ کیا اللہ کی راہ میں جد و جہد کی کوئی ویلیو تمہارے نزدیک نہیں ہے؟ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، نو، نیور، ہرگز نہیں، چندوں پر بنی مسجدوں کی بیجا سجاوٹ کرنا اور انسانی خدمات، انسانی فلاح کے کام کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی کتاب کی آیتیں کہہ رہی ہیں۔ یا اللہ، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے دنیا انسانیت کو جنگوں میں بھی آپ کی رحمت کا پہلو نہ بتا سکے، اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ جو 26 آیتوں کا فتنہ اٹھا ہے وہ خود ہماری نالائقی کی وجہ سے اٹھا ہے، اس لیے کہ ہم نے آپ کی کتاب سے دوریاں اور فاصلے بنا رکھے ہیں، جس کے سبب دنیا میں ہم ایک تماشا بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، ہم اپنی غلطی کی آپ سے معافی مانگتے ہیں اور آپ کی کتاب کی طرف ہماری اپنی ہدایت کی خاطر لوٹتے ہوئے آپ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم، فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ glorious names. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لك الحمد انك انت السميع مستجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته اللهم انصر من نصر دينك الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم هين علينا سكرات الموت اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد۔ آپ تمام لوگوں کو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔